ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله الرحمن الرحيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. یہ لوگ جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی وہی ہم تک پہنچاتا ہے اور یا تو یہ نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کر کے یہ بتا دیا کہ نہیں بلکہ میرے محبوب نہ کچھ ساحر ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ قائن ہیں، وہ نہ شاعر ہیں، بلکہ وہ اللہ کا کلام پڑھنے والے ہیں. وہ اپنا ذاتی کلام نہیں پڑھ رہے، اللہ ان پر اپنا کلام نازل کرتا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ بڑے ہی بے پرواہ ہو چکے ہیں. لا یؤمنون بالآخرہ، اور حال ان کا یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لے آئے آخرت کے ساتھ. فی العذاب والضلال البعید، اور آخرت میں پھر ان کے لیے عذاب بھی ایسا ہے جو بہت بڑی گمراہی اور دور کی گمراہی کی وجہ سے ہے. افلم یرو، کیا دیکھتے نہیں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، آسمان اور زمین کو جو ان کی آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے. جدھر چلیں آسمان ہے، پیچھے چلیں آسمان ہے. اب یہاں کہاں ختم ہو سکتا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں انس کی جماعتوں، اگر تم نے سرکشی کرنی ہے تو پھر تم اتنی دوڑ لگا کے دکھا دو کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ کے دکھا دو. تو معلوم ہوا آسمان کے بھی کنارے ہیں، آسمان کی بھی حد ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی کائنات ہے. ایک کائنات نہیں ہے، کھربوں کائناتیں ہیں، ختم نہیں ہو رہی. براء البراءات جیسے ہے ایسی کائنات جس کی براء البراء. وہ اول الاولین، وہ آخر الاخرین،
هو ذو القوة المتين هو راحم المساکین هو ارحم الراحمین. اس کی کائنات کی وسعت نہیں ہے، وسعت اتنی ہے کہ کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. اور پھر اللہ بھی ایسے ہے، ہم اپنی محدود عقل میں اس کو نہیں سما سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے بھی دیکھو، پیچھے تو دیکھو، کدھر جاؤ گے؟ تم تو آسمان سے نہیں نکل سکتے جس کے کنارے موجود ہیں. تمہاری ٹیکنالوجی کہاں تک دوڑے گی؟ مشتق تک، مریض تک جائے گی، پھر کہاں جائے گی؟ کہاں تک کہکشائیں ڈھونڈیں گی؟ ایک اجرام فلکی نہیں، زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں کا ایسے خربوں اجرام فلکی ہیں اللہ کی، لاکھوں خربوں گلیکسیاں ہیں اللہ کی کائنات کے اندر، اس کی حد نہیں ہے. بس چپ کر جاؤ، اپنی عقل پر مات کھا جاؤ اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ. اس کے سامنے تمہاری کوئی علمی طاقت نہیں چل سکتی، تمہاری کوئی دسترس نہیں چل سکتی، تمہارا کوئی احاطہ نہیں چل سکتا. وہ ذات ہے، اس کو ماننا ہی خالی فقط تمہارے لیے ضروری ہے. جس نے اس کو مان لیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی، ساری کائنات اس کی، وہ مخدوم کائنات بن جاتا ہے اور دنیا کو، کائنات کو اللہ اس کا خادم بنا دیتی ہے، بشرطے کہ ہماری اطاعت اللہ کی طرف ہو. بس مان ہی جائیں کہ جس ذات کو ہم میجن نہیں کر سکتے، اور وہ ذات میجن ہونے کے قابل ہی نہیں، کہ جو رب ہوتا ہے وہ میجن نہیں ہو سکتا، وہ پرووڈ نہیں ہو سکتا. جو چیز تمہاری عقل میں پرووڈ ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو دلیل کی وجہ سے رب بن گئی. جو دلیل کی وجہ سے رب بنے تو دلیل خدا ہوئی. تو اس لیے اللہ کی کوئی دلیل نہیں، اللہ کی کوئی پروف، کوئی ثبوت، اس کی ذات کا کوئی ثبوت تمہاری عقل میں نہیں بٹھایا جا سکتا. بس وہ دل کے ادراک میں آتا ہے. وہ اول الاولین، اس رب کو مانو جو اولی اول ہے، آخری آخر ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، ہماری عقل سے ماورا ہے. اس لیے کہاں جاؤ گے؟ آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، آسمان اور زمین کے اندر کہاں پھرو گے؟ یہاں چند محدود جگہ پر تم احاطہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا مقابلہ کر کے اس کے عذاب کو دعوت نہ دو. ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر چاہے اللہ تو دھنسا دے زمینوں کو. کیا زمینیں دھنستی ہیں؟ نہیں دھنستی. 8 اکتوبر کل گزرا ہے، 8 اکتوبر کا زلزلہ آج سے 14 سال پہلے کا، آج تک وہاں کی آبادیاں قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں. ڈری اللہ سے، خوف کھائی. وہ بھی انسان تھے، وہ بھی ہمارے بھائی تھے، ہماری بہنیں تھیں. لاکھوں کی تعداد میں زمین بوس ہو گئی. کوئٹے کے زلزلے کو بھول گئے، سونامی بھول گئے. یہ ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں، ہم ماضی پرینہ بن جاتے ہیں. بندے وہ ہیں، اپنی ادا کے بندے، اپنی ادا نہ بھولیے، بھولنا نہ بھولیے، بھولنا نہ سیکھیے. ہمیں اس لیے پچھلے سبق یاد دلائے جاتے ہیں. بار بار قرآن بتاتا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اپنی تاریخ میں دیکھو کیا ہوا، کیسے کیسے زمینیں دھنسا دی گئیں، کیسی کیسی بستیاں اجاڑ دی گئیں، کیسے کیسے لوگ لہلہاتے صحت مند طاقتور زمین بوس ہو گئے. کوئی بچا سکا ان کو؟ تو اس لیے ڈریے، کوئی خطرے کی گھڑی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس رب کے سامنے پہلے جھک جائیے اور توبہ کیجیے. اللہ کہتے ہیں ان نشاء نخسف بہم الارض، زمین کو ہم دھنسا دیتے ہیں. اور نسقط علیہم کسفا، یا اگر ہم چاہیں تو گرا دیتے ہیں آسمان کے ٹکڑوں کو. کیا ہیں آسمان کے ٹکڑے؟ آسمان سے عذاب بھی آئے، زمینیں اٹھا کر اوپر کی طرف لے جائی گئی، پھر زمین کو نیچے گرایا گیا، اوپر سے پتھر گرتے رہے. یہ ہے کسفا من السماء، آسمان کے ٹکڑے. آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے شہاب ثاقب. آج سے کئی سو سال پہلے، بلکہ کئی سو سال کیا تھوڑی سی مدت گزری ہے کہ امریکہ کے اندر شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا گرا. تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، حوالہ موجود ہے. جب وہ گرا تو اس سے 500 کے لگ بھگ اس کے اندر جو آگ تھی وہ اتری، اس نے خاکستر کر کے رکھ دی. شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا جو خلا میں گرتا گرتا پڑتا، جو آ کے زمین پہ گرا تو اس کے ساتھ 500 سے اوپر جانیں جل کے خاکستر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین و آسمان میری دسترس میں ہے، تمہاری ٹیکنالوجی کیا کرے گی؟ کسفا من السماء، اگر وہ چاہے تو ایک ٹکڑا آسمان سے شہاب ثاقب کا زمین سے ٹکرا دے تو زمین پاش پاش ہو جائے. تو اس لیے ڈریے اللہ سے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک یہ واسطے ان کی نشانیاں ہیں جو نشانی اس بندے کے لیے ہیں جو منیب بھی ہو، جو انابت بھی کرنے والا ہو، جو توبہ کرنے والا ہو، جو رجوع کرنے والا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ہمارے ایک داؤد بھی گزرے ہیں کہ جو بڑے ہی منیب تھے، بڑے ہی عبادت گزار تھے، بڑے ہی عبدن شکورہ تھے، کثرت سے شکر ادا کرنے والے تھے. ان کی تعریف اب کی جا رہی ہے کہ وہ تعریف کیا ہے، اور تحقیق ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو منا اپنی طرف سے، فضل اپنا فضل. یہ فضل اللہ نے حضرت داؤد کو عطا کیا. رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب میری بخشش بھی فرما اور مجھے ایسی دولت اور ایسی حکومت عطا فرما کہ جو اس جیسی حکومت اور دولت پھر کسی کو عطا نہ ہو. رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. تو سب سے زیادہ دینے والا ہے. تو اللہ نے وہ طاقت اور قوت اور وہ حکومت عطا کی کہ اب اللہ تعالیٰ اس حکومت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے داؤد علیہ السلام پر کس طرح فضل کیا. وہ فضل کیا تھا کہ ہم نے زمین و آسمان کو ان کے تابع کر دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنوں پر حکومت تھی، بحر و بر پر حکومت تھی. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مرہون منت تھی. داؤد علیہ السلام کو یہ سب حکومت پہلے عطا کی گئی تھی. پھر اس کے بعد وراثت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ولها عرش عظیم، جو ذکر بنی اسرائیل میں بھی ہے اور سورۃ آگے سواد میں بھی ہے اور آگے اور سورتوں میں بھی آ رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر جو ہم نے مشہور ہے ہمارے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے بر و بحر، زمین و آسمان اور پرندوں اور جانوروں اور انسانوں اور جنات پر حکومت ادا کی تھی، یہ سلیمان علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی. اصل میں یہ حکومت کس کے پاس تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کا پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے پھر اس کے بعد ووارث سلیمان کو حضرت داؤد کا وارث بنایا تھا. اصل میں وراثت حضرت داؤد کی چل رہی ہے. جو داؤد علیہ السلام پیغمبر جو گزرے ہیں بنی اسرائیل میں سے، ان کی یہ حکومت تھی کہ ہم نے ان پر فضل کیا. اور وہ کیا فضل تھا؟ یا جبال، ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا، اوبی، تم بھی پکارو، تسبیح کہو اور مناجات کرو. کس کے ساتھ؟ معہو، داؤد کی زبان کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کی زبور کے پڑھنے کے ساتھ. حضرت داؤد اپنے استبل میں جب گھوڑے کو تیار کرواتے تھے، کیا وہ خوبصورت گھوڑا، کیا اس کی شان ہوگی، کیا اس کے اوپر زین اور کیا اس کی جناب بناؤ سنگھار ہوگی. وہ بناتے وقت جب ان کو بنایا جاتا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام اتنے لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے اور وہ پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ذکر اور شکر اس قدر تھا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ داؤد اللہ کے عبدن شکورہ تھے، زبردست اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. ان کے شکر کی دلیل کیا تھی؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. یہ زندگی بھر اگر اللہ نے دولتیں دی تھیں، حکومتیں دی تھیں اور سب کچھ اور ہر کچھ دینے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر حضرت داؤد معصوم تھے. اگر وہ عبادت نہ بھی کرتے، وہ اللہ کے نزدیک پہلے سے منتخب تھے، لیکن پھر بھی امت کو دکھایا کہ اللہ کا شکر جو کثرت سے ادا کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو ایسی نازل کرتا ہے. جو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر نعمتوں کو کھول دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کو اس پر روک دیتا ہے. یہ سبق دے دیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر کہ وہ اواب منیب تھے اور زبردست شکر ادا کرنے والے تھے. تیسری صفت ان کی یہ تھی کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی تلاوت اس قدر مشہور کی تھی کہ اللہ نے داؤدی کو اس قدر مشہور کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ قاری رسول تھے. جیسے حضرت ابی بن کعب یہ قاری رسول تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ قاری رسول تھے، ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ بھی قاری رسول تھے. اور اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ حضور علیہ السلام ابو موسیٰ کے قرآن پڑھنے کے وقت ٹھہر جاتے تھے اور خوب کان لگا کے سنتے تھے اور کہتے تھے ابو موسیٰ، دل کہتے تو قرآن پڑھتا جا اور میں محمد تیرے قرآن کو سنتا جاؤں. یہ تھی. آج شوق نہیں ہے قرآن سننے کا. کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن نماز میں لمبی تلاوت ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، لیکن
شوق یہ ہوتا ہے کہ محبت سے کوئی آ کے کہے مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. حضور کی سنت پہ عمل کرنے میں 8 سال مجھے یہاں گزر گئے. مجھے کسی ایسے بندے نے محبت سے نہیں کہا کہ آؤ مجھے سناؤ، لیکن رات کو ایک بچہ جوان ایک یونیورسٹی کا طالب علم آیا اور اس سے مجھے کہا کہ میں نے تلاوت سنی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے یہ تلاوت دوبارہ سنا دیں. میں نے کہا میں حاضر ہوں. حالانکہ میں اس وقت ہاسپٹل بھی جانا تھا بچے کی طرف، لیکن میں نے اس کو ٹائم دیا، گاڑی میں بٹھا کے پورے 15-20 منٹ میں نے اس کو قرآن کی تلاوت سنائی. وہ بھی روتا رہا، میں بھی روتا رہا. اللہ کی قسم، قرآن کے ساتھ محبت جس نے کی اور قرآن والوں سے محبت جس نے کی، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اس کو اپنے سینے اور آغوش میں لے لیتا ہے. یہ ہے کہ یا جبال، ابو موسیٰ عشری کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو موسیٰ تو قرآن ایسے پڑھتا ہے، اللہ نے تجھے داؤد لہن داؤدی عطا کی ہے کہ داؤد بھی قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ یعنی وہ زبور ایسے پڑھتے تھے کہ جب وہ زبور کو پڑھتے تھے تو پھر پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت شروع کر دیتے تھے، پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، سمندر بھی پانی کے رک جاتے تھے. اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ انہیں کی تلاوت سے زبور کی تلاوت کو پڑھ پڑھ کے ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ نے حکم کیا اے پہاڑ. یہاں سے معلوم ہو گیا جو محبت سے قرآن کو پڑھتا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کرتا ہے، پھر صرف اس کی زبان نہیں پڑھ رہی ہوتی، پورا جہان اس کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، بشرطے کہ پڑھنے والی زبان بھی ہو، سننے والے کان بھی ہوں. تو اللہ پاک اس کو وہی اعزاز عطا کرتے ہیں جیسے ابو موسیٰ عشری کو حضور نے کہا کہ تو ایسے پڑھتا ہے جیسے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ جیسے اللہ نے داؤدی میں تو نے طاقت بخشی، ہمیں بھی قرآن پڑھنے میں ایسی طاقت عطا فرما، ہمیں بھی ایسا ذوق عطا فرما، ہمیں بھی ایسا شکر عطا کر، ہمیں بھی ایسا اواب بنا، ہمیں بھی ایسا منیب بنا. یا جبال، اے پہاڑوں ابھی بھی تم بھی ایسی تصویر کرو معہو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی اللہ کے پاک پیغمبر داؤد کے ساتھ اسی زبان میں تلاوت کرو. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں نرم کر دیا تھا، لین کر دیا تھا. مزید تشریح، مزید اس کی تفصیل اگلے آیات میں کل کے سبق میں کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو داؤد لہنی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے داؤدی کے ساتھ قرآن کو بھی پڑھنے کی ایسی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا